موجود ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اور یہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہو چکے. آپ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں؟ آپ پرے کریں انشاءاللہ. نہیں، میرے حساب سے آپ بول بھی دیے، اردو میں تو بول بھی دیے، کیا عربی میں بولنا چاہتے ہیں؟ آپ تو اردو میں بول دیے نا، آپ اردو میں ہاں بول رہے تھے آپ. میں تو زبردستی نہیں کیا نا آپ کو، میں بندوق تو نہیں رکھا نا، میں نے آپ کو پیسے نہیں دیا نا، نہیں دیا نا، تو آپ مان گئے، تو میرے حساب سے آپ مسلمان بن گئے. کیا عربی میں دہرانا چاہتے ہیں آپ؟ عربی میں، اردو میں تو کہہ دیا، عربی میں دہرانا فرض نہیں ہے، لیکن کہے تو بہتر ہے. آپ تو اردو میں مان گئے کہ خدا ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، پیغمبر ہے، یہ بھی مان گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو میرے نزدیک تو منیمم جو 2 چیز کی ضرورت ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، وہ تو آپ نے کہہ دیے. میرا سوال ہے کہ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں؟ میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ ویٹ فرمائیے. اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے کیا دیا؟ پڑھنے لوگوں کو رات دن پورا سال میں تقریر کروں گا، لیکن آپ کی 3 باتوں کے جواب دوں. آپ کے ہندوازم میں یوگا دیا برابر، کتنے ہندو لوگ یوگا کرتے ہیں؟ مسلمان لوگ صحیح ہے. ہمارے اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کرا 5 بار نماز پڑھنے کے لیے، 5 بار نماز پڑھنے کے لیے. اور آپ دیکھیں گے مسلمان 5 بار نماز پڑھتے ہیں. اور میں نے تقریر کی ہوں، میں نے تقریر کیا ہوں، راستہ دیں. جیسے میں نے کہا کہ مجھے تعلیم کے لیے ابھی آپ بات کرنے پہ زبان نہ چمکے اس میں بندہ چاہتا ہوں یہ ہوتا کہ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں. دوستو، گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بھرے مجمع میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک عیسائی لڑکے کو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے پہ امادہ کیا اور کہا کہ اب میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا ہے اور اب تم پہ حق بات واضح ہو چکی ہے، اور اگر اب بھی تم نے کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ ہوئے تو پھر یہاں موجود تمام لوگ بروز قیامت تمہارے خلاف گواہی دیں گے، لہٰذا اب تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے. اس پہ اس نوجوان عیسائی لڑکے نے پہلے تو بات کو گول مول کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بار بار اصرار کرنے پر اس لڑکے نے کلمہ پڑھ کے خود کو مسلمان کر لیا، جس پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف بھی سامنے آیا تھا، جن کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ طریقہ کار غلط ہے. ڈاکٹر صاحب کو اس لڑکے کو مسلمان کرنے کے لیے فورس نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس طرح اس لڑکے کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اس موقف کے آنے کے بعد بہت سارے دوستوں نے اور ایون کہ کچھ علماء کرام نے بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف ویڈیوز بنائیں اور کہا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک سے جیلس ہو رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اس طرح کا بیان دیا. لیکن اب اس مجمع میں اس کرسچن لڑکے کے کلمہ پڑھنے کے بعد جو حالت ہوئی ہے اس لڑکے کی، وہ وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر. لوگوں نے اس کی ویڈیوز بنائی تھی جو کہ اب اس پہ ویوز آنا شروع ہوئے ہیں، اور اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو موقف ہے وہ سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لڑکے نے پہلے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بار بار اصرار کرنے پہ کلمہ پڑھ لیا، لیکن بعد میں یہ کافی پریشان ہو جاتا ہے. اسے سمجھ نہیں آتی کہ اب یہ کرے کیا، کیونکہ اسے اب اپنے گھر والوں اور اپنے رشتہ داروں دوستوں کی یاد آ گئی کہ وہ اس کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کریں، اور اسی ٹینشن کے چلتے یہ وہاں پہ بے ہوش ہونے کے قریب تھا، یا شاید یہ بے ہوش ہو چکا تھا. تو چلیں دوستو، ویڈیو تو آپ نے ساتھ ساتھ دیکھ لی ہے، اب اس پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے. تو چلیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ تمام کرسچنز کے ساتھ آلموسٹ ایک بڑا تلخ تھا. پتہ نہیں شاید کوئی ایج فیکٹر ہے، پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہوا کرتا تھا. میں نے تو ان کی پرانی بھی ساری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں، آج سے آلموسٹ کوئی 15-16 سال پہلے تمام ڈی وی ڈیز خریدی تھی. اب شاید پچھلے کئی سالوں سے ان کا پبلک کے ساتھ انٹریکشن ختم ہو چکا ہے، اور وہ ملیشیا کے اندر ہیں، اور ملیشیا میں ان کا اس طریقے سے پبلک کوسچن آنسر سیشن نہیں ہوتا، بلکہ آن لائن وہ کرتے ہیں جس طرح میں یہ کر رہا ہوں. لیکن میرا پبلک کوسچن آنسر سیشن تو سنڈے والے دن ہوتا ہے، میرا انٹریکشن بھی ہوتا ہے. لیکن ان کا یہ والا انٹریکشن کافی عرصے سے ختم ہو چکا ہے. اس کی وجہ سے شاید
اب ان کی زبان میں بھی فلوئنسی اس طرح نہیں رہی، ریفرنسز بھی اس طریقے سے وہ فلوئنٹلی بیان نہیں کر پا رہے تھے. ایون قرآن کی آیات بھی پہلے بھی خیر صحیح عربی لنگوسٹک میں پڑھ نہیں سکتے تھے، اس دفعہ تو بہت زیادہ ہی اس میں غلطیاں تھیں. اور اردو ان کی لینگویج بھی نہیں، اس کی وجہ سے اردو کے الفاظ کے چناؤ میں بھی بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے صرف نظر والا معاملہ ہونا چاہیے. باقی جو کرسچن کو زبردستی کلمہ پڑھایا وہ تو سب نے دیکھ لیا، وہ تو مسلسل انکار کر رہے تھے کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھنا، آپ میرے لیے دعا کریں دعا کریں. لیکن وہ پبلک پریشر کی وجہ سے وہ اتنا ایمفیسائز کیا کہ وہ اس وقت انہوں نے پڑھ لیا. باقی یہ مثال دینا کہ میں نے ایک ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ جو عورتیں پسند کی شادی کے موقع کے اوپر انکار نہیں کرتی ہیں تو بعد میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے اس کو ان کو بھگتنا چاہیے. اس وقت ان کا کام ہے کہ وہ انکار کریں اگر ان کی پسند کی شادی نہیں ہے. لیکن یہ بات کرتے ہوئے میں نے کبھی یہ بات نہیں کی ہے کہ جو ماں باپ اس طرح کی زبردستی کر رہے ہوتے ہیں وہ جائز کام کر رہے ہوتے ہیں. لہذا جس بھائی نے اس حوالے سے اعتراض کیا کہ علی بھائی تو اس معاملے میں یہ کہتے ہیں، تو میرے بھائی علی بھائی آپ کے استاد ہیں، انہیں یہ پتا ہوتا ہے انہوں نے کیا بات کی ہے. میں نے قطعاً یہ بات نہیں کی کہ ماں باپ جو زبردستی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں وہ درست کر رہے ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر ان کی شادی کروا رہے ہیں. وہاں پہ ماں باپ بھی مجرم ہیں، جس طرح یہاں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک مجرم ہے زبردستی کروانے میں. لیکن وہاں تو شادی کا معاملہ ہے، کم از کم زیادہ سے زیادہ کوئی بات ہوگی تو طلاق تک نوبت آئے گی. لیکن یہاں جو کلمہ پڑھانے والا معاملہ ہے یہ تو اس بندے کی آپ زندگی چھین رہے ہیں. اگر اس نے وہ واقعی قبول نہیں کیا تو وہ ارتداد والا معاملہ لوگ اس کے اوپر فٹ کریں گے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ میرا گمان درست نکلا. یہ کرسچنز جو ان کے پروگرام میں گئے ہوئے تھے انہوں نے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا. ان میں سے ایک بھائی کے ساتھ میری آلموسٹ 1 گھنٹے کی تفصیلی ڈسکشن بھی ہوئی ہے اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر کے اوپر. اور انہوں نے بتایا کہ ہم 4-5 دوست گئے تھے، ان میں سے وہ بھائی بھی شامل تھے کہ جن کو زبردستی انہوں نے کلمہ پڑھایا. تو میں نے ان کا سٹیٹس جب پوچھا انہوں نے کہا وہ تو آپ کے سامنے ہی اس نے زبردستی پبلک پریشر میں آ کے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو وہ تو اس دن سے بیچارہ گھر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ مسلمان کوئی نہیں ہوا. اور یہ میں بریکنگ نیوز کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو حالانکہ پہلے تو میری اسیسمنٹ تھی اور میری دعا تھی کہ ایسا نہ ہو، لیکن وہ ویسے ہی ہوا جیسا کہ میری اسیسمنٹ تھی، وہ نظر آ رہا تھا. تو اس کو اس کے گھر والوں نے بھی باقی لوگوں نے بھی کافی اس حوالے سے پریشرائز کیا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، میں اس وقت پریشر میں آ گیا تھا. اور اس سے بھی حیران کن بات آپ کو بتاؤں، جب یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی تھی اس وقت ہمارے کئی ایک اسٹوڈنٹس وہاں پہ موجود تھے. انہی اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے ریئل ٹائم وہاں کی ویڈیو بنا کے بھیجی جو انہوں نے اپنے موبائل سے ریکارڈ کی. لیکن اب چونکہ یہ بات نکل چکی ہے تو میں آپ کو بتا دوں، وہ کیمرے سے پیچھے ویڈیو بنا رہے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوا اس سے پہلے انہوں نے مجھے ای میل پہ یہ لکھا کہ میں آپ کے کہنے کے اوپر اس پروگرام میں گیا تھا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس شریک ہوں جہاں کہیں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرام ہو رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں بادشاہی مسجد والے پروگرام میں شریک تھا، اور جب یہ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ زور زبردستی کر رہے تھے اور وہ بار بار کہہ رہا تھا آپ دعا کریں دعا کریں، تو کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ اور طرف جا رہا ہے. تو میں نے اپنا کیمرہ نکال لیا اور اس کی ریکارڈنگ کرنا شروع کر دی. وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی بڑا برا لگ رہا تھا یہ جو زبردستی کر رہے ہیں، ظاہر ہے قرآن و سنت کے خلاف کر رہے تھے وہ. تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ ریکارڈنگ شروع کر دی، اس نے وہ ریکارڈنگ مجھے بھیجی اپنے کیمرے کی بنی ہوئی. پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے جو ظاہر میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ اس کے بعد وہ وہاں پر دھاڑے مار کر رونا شروع ہو گیا. وہ بھائی آپ شاید سمجھ رہے ہوں کہ وہ اسلام قبول کرنے کی خوشی میں رو رہا تھا، نہیں، اس زبردستی کے غم کی وجہ سے رو رہا تھا کہ اب میں کیا کروں گا جو میں کر بیٹھا ہوں. تو آلموسٹ وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھا، اس کو وہاں پہ بٹھایا گیا، پانی پلایا گیا، اور اس کی بھی ویڈیو بنی ہے. جی تو دوستو دیکھیے آپ نے ویڈیو. دوستو جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس لڑکے کو کلمہ پڑھایا تھا اور میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو مجھے بھی کچھ یوں ہی فیل ہوا کہ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فورس کیا اس لڑکے کو کلمہ پڑھنے پہ.
اور یہ لڑکا پریشرائز ہو گیا ہے اور پریشر میں آ کے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ لیکن میں نے پھر اس پہ کوئی زیادہ رسپانس نہیں کیا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ لوگ پھر مجھے برا بھلا کہیں گے، اور بلکہ اس پہ علماء اکرام نے ویڈیوز بھی بنا دیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حق میں، اور نعرے بازی بھی شروع ہوئی۔ لیکن اسی دوران انجینئر محمد علی مرزا صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے اس بات کو اریز کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہاں پہ مسٹیک کی ہے، اور انہوں نے اس لڑکے کی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، اسے زبردستی کلمہ پڑھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے بھی ویڈیو بنائی اور اس میں ذکر کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے نا وہ ذرا جذباتی ہو رہے ہیں، تو ان کو ذرا نا اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ ملائیشیا نہیں ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں، وہاں پہ ماحول اور ہوتا ہوگا، لیکن یہ ملک پاکستان ہے، یہاں پہ جو طریقہ کار ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، یہاں پہ لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکا جو ہے نا وہ مسلمان تو ہو گیا، وقتی طور پہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن دل سے شاید اس نے نہیں پڑھا تھا، اس لیے وہ بعد میں اتنا زیادہ پریشان ہوا۔ اس کو یہ خیال آیا ہوگا کہ جب وہ گھر جائے گا تو اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب اور محلے دار جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، شاید یہی سوچ کے وہ پریشان ہوا اور وہیں پہ بے ہوش ہوا ہے۔ تو دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دین اسلام کا پیغام جو ہے نا وہ میسج کنوے کرنا ہے، بس ہم نے آگے اگلے کی مرضی ہے کہ وہ ایک اسلام کو قبول کرتا ہے یا پھر ریجیکٹ کرتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔